تم یہاں کام کرنے کے لیے آئی ہو نا، تو اپنا کام کرو، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی آواز میں ایسی کھن گرج تھی کہ وہاں کی دیواریں تھر تھرا اٹھیں۔ جمل نے ٹھیکی نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی خودداری تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈسٹر میز پر پٹکا اور دو ٹوک لہجے میں بولی، میں یہاں کام کرنے ضرور آئی ہوں، لیکن مجھے پیسے اس چیز کے نہیں ملتے کہ آپ مجھے یوں گھورتے رہیں۔ میں آپ کو گھورنے کی اجازت دوں، وہ بھی دو بے دو بولی تھی۔ میر شاہ کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے صوفے پر پاؤں پھیلا کر لیٹتے ہوئے بڑے سکون سے کہا، اگر یہاں کام کرنا ہے تو کرو، تمہارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم جا سکتی ہو۔ اس کی نظریں اب بھی جمل کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ اسے زنچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا چاہتا ہو۔ جمل نے غصے سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اس کی نظروں سے بجتی ہوئی تیزی سے کچن میں چلی گئی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس نے بڑبڑانا شروع کر دیا، اس کو تو اللہ ہی پوچھے گا، کتنا بدتمیز ہے یہ، اور شنایا تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے غصے میں شیلف پر رکھا ہوا لیموں اٹھایا اور اسے چھری سے یوں کاٹا جیسے وہ اس شخص کا گلا کاٹ رہی ہو۔ اس کا ذہن ماضی کے ان لمحوں میں بھٹکنے لگا جب اس نے اس نوکری کے لیے حامی بھری تھی۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کی راہداری سے گزر رہے تھے۔ جمل کے قدموں میں وہ تیزی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی شنایا سے چھپی نہ رہ سکی۔ شنایا نے لپک کر اس کے ہاتھ پکڑا اور اسے روکا۔ کیا ہوا ہے جمل؟ تم بہت پریشان لگ رہی ہو، خیر تو ہے؟ جمل نے ایک لمبی آہ بھری اور دیوار سے ٹیک لگائی۔ تمہیں تو معلوم ہے شنایا کہ میں کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا ابا ایک معمولی مزدور ہے اور ان کا سارا پیسہ، ساری جمع پونجی مجھے پڑھانے میں لگ جاتی ہے۔ ہمارے پاس سر چھپانے کو ایک ڈھنگ کا گھر تک نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی پارٹ ٹائم جاب کروں تاکہ ابا کا ہاتھ بٹا سکوں، کم از کم ان کے کندھوں سے پریشانی کا کچھ بوجھ تو کم ہو پائے۔ شنایا نے چند لمحے سوچا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اوہ اچھا جمل، میرے پاس ایک کام ہے اگر تم کرنا چاہو تو، لیکن دیکھ لو اگر اس کام کو تم چھوٹا نہ سمجھو تو۔ جمل نے تڑپ کر اسے دیکھا، اس کی آواز میں بے قراری تھی۔ دیکھو شنایا، مجھے ہر کام منظور ہے، میں اپنے بابا کی خاطر کسی بھی قسم کا حلال کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن بس ایک خیال رہے کہ وہ کام عزت والا ہونا چاہیے۔ کمائی بھلے کم ہو مجھے چلے گی، لیکن میں اپنی عزت کے ساتھ سودا نہیں کر سکتی۔ اچھا میں تمہاری بات سمجھ گئی، شنایا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایک ایڈریس دیتی ہوں، وہاں ان لوگوں کو ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے۔ وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، تمہیں بس ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے کھانے پینے اور ادویات کا خیال رکھنا ہے۔ جمل کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ کیا بزرگ رہتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ثواب کم ثواب ہو جائے گا اور کام کا کام۔ وہ خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے بات کر لوں گی اور ایڈریس تمہیں میسج کر دوں گی، تم اگلے ہفتے سے جوائن کر لینا۔ شنایا نے کہا، نہیں میں کل سے ہی جاؤں گی۔ جمل نے فوراً ٹوکا، ابھی تو مہینہ شروع ہوا ہے، اگر ابھی سے چلی جاؤ گی تو اس کی ماہ کی سیلری بھی اچھی مل جائے گی، اس رقم میں سے بابا کی مدد شروع کر دوں گی اور شاید ان کے لیے کچھ اچھا پہننے کو بھی لے آؤں۔ شنایا اس کی خوشی دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے کچھ چھپا ہوا تھا جو جمل نہ دیکھ سکی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ شنایا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گئی، لیکن اچانک رک کر پوچھا، ویسے جمل اگر تمہیں وہاں رہنے کے لیے کہا جائے تو تم رہ لو گی نا؟ جمل نے ایک لمحہ سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں رہ لوں گی، اس نے تو ہاسٹل کا کرایہ بھی بچ جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے آج کل کرایہ کتنا بڑھ گیا ہے، پھر میرے اگلے سیمسٹر کی فیس بھی تو دینی ہے۔ اس سے اچھا کیا ہوگا کہ وہ مجھے رہنے کی جگہ اور کھانا بھی دیں گے۔ جمل سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ رات کو جب ہاسٹل کے بستر پر لیٹی تو اس سے شنایا کا میسج موصول ہوا۔ اس میں ایڈریس کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ وہ لوگ تمہیں رکھنے کے لیے تیار ہیں، تم کل ہی وہاں شفٹ ہو سکتی ہو۔ جمل کی آنکھوں میں روشن مستقبل کے خواب تھے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس بزرگ کی خدمت کا وہ سوچ رہی ہے وہاں اس کا سامنا کسی سے ہونا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ آج وہ اپنے باپ کی ڈھال بننے جا رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا غصہ کریں گے، اسے پڑھائی پر سمجھوتہ کیوں کیا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس نے ہاسٹل کی وارڈن کو بلایا اور یہ کمرے کی چابی دی۔ اب وہ شفٹ ہو رہی تھی۔ وارڈن کے ہاتھ پر رکھی اس نے پہلے ہی ایک آن لائن کیب بک کروا رکھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس ایڈریس کی طرف روانہ ہوئی جو شنایا نے دیا تھا۔ پورے راستے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ وہ گھر کیسا ہوگا، وہ بزرگ کیسے ہوں گے۔
شنایا نے کہا تھا وہاں صرف ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے خود کو تسلی دی اور اپنا اعتماد بحال کیا۔ بس ایک بزرگ کی خدمت ہی تو کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا کام ہوگا، تھوڑی ہی سی باتیں، تھوڑی سی خدمت اور بدلے میں میرے بابا کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ لیکن جب کیب ایک بہت بڑی عالی شان حویلی نما گھر کے سامنے رکی تو جمل کے ہوش اڑ گئے۔ یہ کس عام بزرگ کا گھر نہیں لگ رہا کہ گیٹ پر کھڑے گارڈز بلند و بالا دیواریں کسی شاہانہ طرز زندگی کا پتہ دے رہی تھیں۔ جمل نے اپنا بیگ اٹھایا اور کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ جمل کیب سے اتری اور سامنے کھڑی عالی شان حویلی کو دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یا اللہ، یہاں تو بزرگ کم اور بادشاہ سلامت زیادہ رہتے ہوں گے، اس نے دل میں سوچا اور اپنے بھاری بیگ گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ صحن میں ایک نوجوان کرسی پر بیٹھا بڑے سکون سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ جمل نے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا اور کھنکھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ السلام علیکم۔ وہ میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں۔ شاباش، شنایا نے بھیجا ہے، جمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ نوجوان نے کتاب نیچے کیا تو جمل کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ لڑکا اسے دیکھ کر یوں مسکرایا جیسے کوئی بہت بڑا لطیفہ سن لیا ہو۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بڑے اسٹائل سے بال پیچھے کیے اور بولا، وعلیکم السلام۔ تو آپ وہ نئی ماسی، میرا مطلب ہے ہوم منیجر ہیں؟ آئیے آئیے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ جمل کو اس کا لہجہ کچھ عجیب لگا۔ جی مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں ایک 60-70 سال کے بزرگ رہتے ہیں جن کی مجھے دیکھ بھال کرنی ہے، وہ کہاں ہیں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر شرارت سے مسکرا کر بولا، بزرگ؟ اوہ ہاں، وہ بیچارے تو بہت ہی بزرگ ہیں، ہلنا جلنا بھی مشکل ہے ان کا۔ آپ بس ایک منٹ یہاں رکیں، میں انہیں اندر سے ڈھونڈ کر، میرا مطلب ہے لے کر آتا ہوں۔ وہ اندر بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے اندرونی حصے سے کسی کے زور زور سے چیخنے کی آواز آئی، اوئے تیمور کے بچے، یہ میرا جوتا کہاں ہے؟ اور تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جمل نے سوچا، لگتا ہے بزرگ غصے کی بہت تیز ہیں۔ تھوڑی دیر بعد تیمور باہر آیا۔ اس کے پیچھے ایک اور نوجوان تھا جو سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس تھا۔ یہ میر شاہ کا چھوٹا بھائی تھا، لیکن جمل کو لگا کہ شاید یہی وہی بزرگ ہیں، مگر جب اس نے غور سے دیکھا تو وہ لڑکا بمشکل 28 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ نوجوان جس کا نام ہاشم تھا جمل کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اور تیمور جمل کے طرف دیکھ کر بولا، یہ ہے وہ بزرگ؟ تیمور نے دبے دبے لہجوں میں جمل سے کہا، جی جی یہی ہیں وہ، بس یہ وہ والی کریم لگاتے ہیں جس سے عمر کم لگتی ہے۔ جمل نے حیرت اور غصے کے ملے جلے اثرات سے اس نوجوان کو دیکھا۔ آپ بزرگ ہیں؟ شنایا نے تو کہا تھا کہ آپ کو سہارے کی ضرورت ہے، آپ تو ماشاء اللہ خود چل رہے ہیں۔ تیمور جمل کی معصومیت دیکھ کر ہنسی ضبط نہ کر سکا، لیکن اس نے کھیل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ جی بیٹا، بس یہ تو ہمت ہے اس کی، ورنہ ہڈیاں تو سب کڑک گئی ہیں۔ اسے تو بس اب ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کے لیے پراٹھے بنائے اور کہانیاں سنائے۔ جمل نے غصے سے تیمور کو دیکھا جبکہ ہاشم بالکل خاموش تھا۔ جمل کو غصہ آ گیا، دیکھیں مسٹر، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، آپ کہیں سے بھی بزرگ نہیں لگ رہے ہیں۔ مجھے سچ بتائیں کہ یہاں کوئی اور ہے یا میں واپس جاؤں؟ ابھی ہاشم کچھ جواب دیتا کہ پیچھے سے ایک بھاری اور رعب دار آواز آئی، ہاشم، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ یہ میر شاہ تھا۔ وہ صوفے پر آ کر بیٹھا اور اپنے پاؤں پھیلا دیے۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا غصہ اور تکبر تھا۔ تیمور اور ہاشم دونوں فوراً سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میر شاہ نے جمل کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، بزرگ کا ڈرامہ ختم کرو، تم یہاں کام کرنے آئی ہو تو جا کر کچن سنبھالو، اور خبردار جو دوبارہ ان دونوں کے مذاق میں حصہ لیا۔ جمل کو اب سمجھ آ گئی اسے شنایا نے الو بنایا تھا، مطلب یہاں کوئی بزرگ نہیں ہے؟ اس سے چلا کر پوچھا، نہیں، یہاں صرف میں ہوں اور یہ دو نمونے۔ میر شاہ نے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا، اب اگر کام کرنا ہے تو اندر جاؤ ورنہ رکشہ باہر ہی کھڑا ہوگا۔ جمل کا دل چاہا کہ اپنا بیگ اٹھا کر اسی وقت وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اسے اپنے بابا کا خیال آ گیا۔ اس نے غصے سے میر شاہ کو گھورا جو اسے بے پرواہی سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کام کروں گی، لیکن یاد رکھیے گا میں صرف کام کی ماسی ہوں، آپ کے ان بیہودہ مذاقوں کا حصہ نہیں۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف بڑھی۔ تیمور نے پیچھے سے آواز لگائی، باجی، چائے میں چینی ذرا تیز رکھیے گا، ہم اداکاروں کو میٹھا بہت پسند ہے۔ جمل نے کچن سے ایک بیلن اٹھایا جسے دیکھ کر تیمور الٹے پاؤں بھاگا۔ حویلی میں جمل کا پہلا دن کسی جنگ کے آغاز میں سے کم نہ تھا۔ حویلی کی فضا اب پہلے جیسی بوجھل نہیں رہی تھی۔ جمل کے آنے سے دور دیوار میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی تھی۔ اگرچہ میر شاہ کی موجودگی اب بھی سب پر بھاری تھی، لیکن ہاشم اور تیمور نے جیسے ہی قسم کھا رکھی تھی کہ اس گھر کو سائلنٹ زون نہیں رہنے دیں گے۔ جمل ان دونوں کو چھیڑ چھاڑ سے تنگ تو آئی تھی، مگر اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکے دل کے برے ہی نہیں، بس ضرورت سے زیادہ فارغ اور شرارتی ہیں۔
ایک صبح کچن میں بہت مصروف تھی، آج سے بہت سے کام نپٹانے تھے کیونکہ اسے یونیورسٹی کے اسائنمنٹس بھی مکمل کرنی تھی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ تیمور، جس نے اجنبی شخص کی ہیٹ پہن کر رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک لکڑی کا چمچہ تھامے ہوئے تھا، کچن میں داخل ہوا۔ لیڈیز اینڈ جینٹس، آج کی فلم کا پہلا سین زمل اور جلتا ہوا آملیٹ۔ تیمور نے اونچی آواز میں اعلان کیا۔ زمل نے غصے سے دیکھا۔ تیمور، خدا کے لیے باہر جاؤ، دیکھو میں پہلے ہی لیٹ ہو رہی ہوں، آج یونیورسٹی میں میرا پریزنٹیشن ہے اور تم لوگوں کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ تیمور نے ایک کرسی کھینچی اور اس پر الٹا بیٹھ گیا۔ زمل باجی، زندگی کا ایک سٹیج ہے اور ہم سب کٹ پتلیاں، آپ کی یہ پریشانی، یہ ماتھے پر شکنیں، واہ کیا یہ پرفارمنس ہے، بس تھوڑا سا آنسو کا تڑکا اور لگ جائے تو آپ کو بیسٹ ڈرامہ کوئین کا ایوارڈ مل جائے گا۔ تیمور، زمل چلائی، اگر اب تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں یہ گرم توا تمہارے رخسار پر رکھ دوں گی، پھر دیکھتے ہیں تمہارا گمبھیر کیا جاتا ہے۔ ابھی یہ تکرار جاری تھا کہ ہاشم بھی برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا رجسٹر تھا۔ زمل، یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں یہاں سے کہیں جانے نہیں دیں گے۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے اگلے 5 سال کا کنٹریکٹ تیار کر لیا ہے۔ زمل نے حیرت سے ہاشم کو دیکھا۔ 5 سال؟ تم پاگل ہو گئے ہو، میں یہاں صرف کچھ مہینوں کے لیے آئی ہوں تاکہ بابا کی مدد کر سکوں۔ جیسے ہی میری حالات ٹھیک ہوں گے میں اپنی پڑھائی مکمل کر کے کوئی اچھی جاب کروں گی۔ ہاشم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، پڑھائی تو تم یہاں رہ کر بھی کر سکتی ہو، دیکھو تیمور تمہیں ایکٹنگ سکھائے گا اور میں تمہیں بزنس سکھاؤں گا اور میر بھائی وہ تمہیں خاموشی سکھائیں گے۔ کتنا پرفیکٹ پلان ہے۔ ہاشم، تیمور، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے میر شاہ کی بھاری آواز گونجی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس بے حد باروب لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں سیدھی زمل پر پڑیں جو غصے اور پریشانی کے عالم میں ہاتھ میں چمٹا پکڑے کھڑی تھی۔ تیمور نے فوراً اپنا ہیٹ اتارا اور اسے پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا۔ کچھ نہیں میر بھائی، ہم تو بس وہ زمل کو بتا رہے تھے کہ ناشتے میں پروٹین کی کتنی اہمیت ہے۔ میر شاہ نے ایک سرد نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور پھر میز کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتہ لگاؤ، مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، اس نے زمل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کے لہجے میں اب بھی وہی تکبر تھا۔ زمل نے خاموشی سے ناشتہ لگانا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان سب کو بتا دے کہ وہ کتنی مشکل میں ہے، لیکن اس کی خودداری اسے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ میر شاہ کو چائے پیش کر رہی تھی تو اس کا ہاتھ تھوڑا سا کانپا، چند قطرے میز پر گر گئے۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ میر شاہ نے اپنی مخصوص ترشت آواز میں کہا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معذرت چاہتی ہوں، میرا ذہن کہیں اور تھا۔ ہاشم نے صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کہا، ارے بھائی خیر ہے، بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ زمل تم جاؤ اپنا اسائنمنٹ دیکھو، باقی ناشتہ ہم خود کر لیں گے۔ میر شاہ نے ہاشم کو گھورا لیکن کچھ بولا نہیں۔ زمل تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ جب میر شاہ آفس چلا گیا تو ہاشم اور تیمور دوبارہ کچن میں جمع ہو گئے۔ یار تیمور، زمل آج بہت اپ سیٹ تھی، مجھے لگتا ہے اسے واقعی پیسوں کی ضرورت ہے۔ ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ تیمور نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا، اپنے بابا سے بات کر رہی تھی کہ وہ پریشان نہ ہوں، کچھ لے گئی فیس کا ہمیں میر بھائی کو منانا ہوگا، اس کی سیلری بھی بڑھا دیں۔ لیکن میر بھائی یہ تو پتھر دل ہیں، اب وہ تو اسے صرف ایک ملازمہ سمجھتے ہیں۔ ہاشم نے مایوسی سے کہا، تو ہم کیمرہ ٹرک استعمال کریں گے۔ تیمور کی آنکھیں چمکیں۔ ہم زمل کی اچھائیاں میر بھائی کے سامنے ایسے پیش کریں گے جیسے وہ کوئی فرشتہ ہو۔ جب میر بھائی کو احساس ہوگا کہ زمل کے بغیر یہ کار ادھورا ہے تو وہ خود اسے نہیں جانے دیں گے۔ ان دونوں نے فیصلہ کیا وہ زمل کی مدد کریں گے، لیکن اپنی مخصوص انداز میں۔ رات کے وقت زمل اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے بابا کی تصویر دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے گھر کی یاد ستا رہی تھی، بابا کی مزدوری، ان کی ٹوٹی ہوئی چپل، جو اس کی ممتا بھری باتیں اسے رلا رہی تھیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ زمل نے جلدی سے آنسو پوچھے اور دروازہ کھولا تو سامنے ہاشم اور تیمور کھڑے تھے۔ تیمور کے ہاتھ میں ایک مٹھائی کا ڈبہ تھا اور ہاشم کے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے۔ یہ کیا ہے؟ زمل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری پہلی فلم کا اماؤنٹ ہے، تیمور نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاشم نے بات کاٹی، مذاق چھوڑ دو تیمور، زمل یہ تمہارے اس مہینے کی سیلری ہے جو ہم نے میر بھائی سے تمہارے لیے ایڈوانس میں لی ہے۔ ہمیں پتہ ہے تمہارے بابا کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ زمل کی آنکھوں میں ایک بار آنسو چھلک پڑے۔ تم لوگ اتنے اچھے کیوں ہو؟ ارے جذباتی نہ ہو ورنہ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ تیمور نے اسے ہنسانے کی کوشش کی۔ ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں بس تمہارے ہاتھ کی بریانی سے پیار ہے، اگر تم چلی جاؤ گی ہم بھوکے مر جائیں گے۔ ہاشم نے زمل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زمل تم اس گھر کی میڈ نہیں ہو بلکہ تم ہماری چھوٹی بہن جیسی ہو، جب تک ہم یہاں ہیں تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور رہا میر بھائی کا غصہ، وہ صرف دکھاوا ہے، اندر ہی سے وہ بھی انسان ہی ہے، بس تھوڑا پرانا ماڈل۔
جمل پہلی بار دل سے مسکرائی، سے محسوس ہوا کہ شاید یہ گھر اتنا برا بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ رات دیر تک ساتھ بیٹھتے باتیں کرتے رہے تھے، لیکن میر شاہ کے آنے سے پہلے وہ اس کے کمرے سے چلے گئے تھے۔ اگلی صبح جمل جب یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تو تیمور اسے گیٹ پر ہی مل گیا۔ "کہاں جا رہی ہیں مس ہیروئن؟" اس نے اپنی گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے پوچھا۔ "یونیورسٹی اور کہاں؟" جمل نے اپنا بیگ کندھے پر ٹھیک کیا۔ "آئیے ہم آپ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، آخرکار ہم آپ کے پروڈیوسر جو ٹھہرے۔" تیمور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ راستے میں جمل نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کہاں وہ ایک بزرگ کی خدمت کرنے آئی تھی اور کہاں وہ ان دو پاگل بھائیوں کے درمیان پھنس گئی ہے۔ لیکن اس کے دل میں ایک خوف اب بھی تھا، میر شاہ کا خوف۔ اسے نہیں معلوم تھا میر شاہ کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ اسے اس کے گھر میں کتنی دیر برداشت کرے گا۔ یونیورسٹی پہنچ کر جب وہ شنایا سے ملی تو شنایا نے اسے چھیڑا۔ "تو کیسا ہے وہ بزرگ؟" جمل نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرا کر کہا، "بزرگ تو نہیں ملا، لیکن دو جو ایک ہٹلر ضرور مل گئے ہیں۔" اگلے ہی پل جمل کے چہرے سے مسکراہٹ سمٹی تھی اور وہ شنایا پر جھپٹ پڑی۔ "تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی؟ وہ تم اتنے دنوں سے یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی تھی؟ میں روز یہاں آتی تھی اور تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن تم تو کسی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گئی تھی۔" جمل غصے سے چیخ رہی تھی جبکہ شنایا بمشکل اپنا دفاع کر رہی تھی۔ "اوہ جمل، میری بات تو سنو!" شنایا نے پیچھے چھڑاتے ہوئے ہانپ کر کہا۔ "یار میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ سچ تو یہ ہے، اگر میں تجھے بتا دیتی وہاں کون لوگ رہتے ہیں تو تم کیا وہاں کام کرنے جاتی؟ "ہرگز نہیں، میں نے تمہیں اس طرح پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔" شنایا نے جمل کا ہاتھ محبت سے پکڑتے ہوئے کہا۔ جمل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ "تھینک یو سو مچ شنایا، میرے بارے میں اتنا سوچنے کے لیے۔ تمہاری وجہ سے ابا کے لیے کچھ رقم بھیجنا تھوڑا آسان ہو گیا ہے، ورنہ تو وہ جو ہٹلر ہے۔" "توبہ توبہ!" اس نے منہ بسور کر کہا۔ "اچھا ویسے یہ میر شاہ ہے کون؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟" جمل نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ شنایا نے ایک گہرا سانس لیا اور جمل کو یونیورسٹی کے بینچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ "جمل، میر شاہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین ہیں۔ شاہ انڈسٹریز کے واحد وارث ہیں لوگ۔ اس کے دل میں جذبات نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ 32 سالہ کی عمر میں اس پورے امپائر کو سنبھال رہا ہے، لیکن اس کی شخصیت کے پیچھے ایک کالی چھاؤں ہے۔" شنایا نے رازدارانہ لہجے میں بتایا۔ "کیسی چھاؤں؟" جمل کی دلچسپی بڑھ گئی۔ "کہا جاتا ہے چند سال پہلے ایک حادثے میں اس نے اپنے والدین کو کھویا تھا، تب سے وہ ایسا ہو گیا ہے، سخت ضدی اور مغرور۔ ہاشم اور تیمور اس کے چھوٹے بھائی ضرور ہیں، لیکن وہ ان کا باپ بن کر رہا ہے۔ اسے ڈسپلن اور پروفیشن سے عشق ہے اور اسے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے اشارے پر چلنی چاہیے۔" جمل نے حیرت سے پوچھا، "لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے؟ تم اسے کیسے جانتی ہو؟" شنایا تھوڑا سا چپ ہو گئی، پھر مسکرا کر بولی، "تمہیں یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ میرے تایا ابو ایک بہت بڑے وکیل ہیں؟ دراصل میرے تایا میر شاہ کی فیملی لائر ہیں، وہ ان کے خاندانی معاملات سنبھالتے ہیں۔ میں ایک بار تایا کے ساتھ اس کی حویلی گئی تھی، تبھی مجھے پتہ چلا تھا کہ وہاں ایک اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں تمہیں وہاں بھیج دوں تو تم محفوظ رہو گی، دوسرا وہاں کی سیلری بھی بہت اچھی ہے۔" جمل نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ "محفوظ؟" "شنایا، وہاں دو پاگل بھائی ہیں جو مجھے جینے نہیں دیتے، ایک وہ ہٹلر میر شاہ جو بات بات پر میری یاد دلاتا ہے۔" شنایا ہنس پڑی۔ "یقین کرو جمل، میر شاہ کے کمرے میں آج تک اس کے بھائیوں کے علاوہ کسی نے قدم نہیں رکھا۔ تم پہلی لڑکی ہو جو وہاں تک پہنچی ہو۔ اسے پرسنل اسپیس سے بہت چڑ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تمہاری یہ ہمت ایک دن سوچنے پر مجبور کر دے گی۔" "وہ کبھی نہیں سوچے گا۔" جمل نے سختی سے کہا۔ "وہ پتھر کا بنا ہوا ہے شنایا، اس کے پاس دل نہیں، ایک پرفیکٹ دماغ ہے جو ہر وقت دوسروں کو نیچا دکھانے کی طرف سوچتا رہتا ہے۔" شنایا نے جمل کا کندھا تھپتھپایا۔ "دیکھ لینا جمل، پتھر پر بھی جب مسلسل پانی گرتا ہے تو وہ کٹ جاتا ہے۔ تم بس ہمت نہ ہارنا، ایسی جاب واپس نہیں ملے گی۔" "ہاں، وہ دونوں جو کر تو ہیں، بس وہی ہیں جن کی وجہ سے میں وہاں ٹکی ہوئی ہوں، ورنہ میں تو کب کی بھاگ چکی ہوتی۔" جمل نے مسکرا کر کہا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر جب جمل حویلی واپس جا رہی تھی تو اس کے ذہن میں شنایا کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ شاہ انڈسٹریز کا وارث، والدین کا حادثہ، دی کولڈ کنگ۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میر شاہ اتنا سخت کیوں ہے، لیکن پھر بھی اسے اس کا لہجہ اور تکبر بالکل پسند نہیں تھا۔ جب وہ حویلی کے گیٹ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ میر شاہ کی سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی برآمدے میں کھڑی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، آج پھر اس کا سامنا ہوگا، کہیں آج پھر وہ کوئی نئی کلاس نہ شروع کر دے۔ اس نے دعا مانگی اور دبے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔
سے ان میں خاموشی تھی، لیکن کچن کی طرف سے ہاشم اور تیمور کے کہکے آ رہے تھے۔ جمل نے سکون کا سانس لیا کہ چلو کم از کم یہ دونوں موجود ہیں، لیکن جب ہی وہ کچن کے دروازے تک پہنچی، سامنے میر شاہ کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں جمل کی وہ ڈائری تھی جو وہ غلطی سے صوفے پر چھوڑ گئی تھی۔ جمل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس ڈائری میں اس نے میر شاہ کے بارے میں سب کچھ لکھا تھا جو اسے منہ پر نہیں کہہ سکتی تھی، اس کا غرور، اس کا غصہ، اسے ہٹلر کا خطاب دینا۔ میر شاہ نے سرد نظروں سے جمل کو دیکھا اور ڈائری اس کی طرف اچھال دی۔ اگر اپنی پڑھائی اور شاعری پر توجہ دو گی تو شاید تمہارا مستقبل بہتر ہو جائے، بجائے اس کے کہ تم دوسروں کی شخصیت پر تبصرے لکھو۔ جمل کی زبان گنگ ہو گئی۔ میر شاہ اسے ایک حقارت آمیز نظر ڈال کر وہاں سے گزر گیا، جبکہ جمل وہیں کھڑی اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ آج پھر میر شاہ اسے نیچے دکھا رہا تھا۔ حویلی میں جمل کو آئے 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ اس دوران ہاشم اور تیمور کی شرارتیں تو بڑھتی جا رہی تھیں، لیکن میر شاہ اور جمل کے درمیان فاصلے کی دیوار پہلے سے ہی اونچی ہو گئی تھی۔ میر شاہ نے اب بھی صرف ایک ضرورت اور ملازمت سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا تھا، جبکہ جمل کے دل میں اس کے لیے سوائے خوف اور ناپسندگی کے کچھ نہ تھا۔ وہ اس کی شکل دیکھنے سے کتراتی تھی اور میر شاہ کی موجودگی کو محض نظر انداز کرنے کا عادی تھا۔ یار ہاشم، تو نے نوٹ کیا ہے کہ تیمور نے صوفے پر اچھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا میر بھائی جب بھی جمل کو دیکھتے ہیں ان کے ماتھے پر ایسی شکنیں آتی ہیں جیسے انہیں کوئی کڑوی دوا دیکھ لی ہو۔ ہمیں ان دونوں کی انرجی چیک کرنی چاہیے۔ ہاشم نے شرارت سے مسکرا کر سر ہلایا۔ بالکل، میرا بھائی کا غرور اور جمل کی یہ خودداری، ان دونوں کو آمنے سامنے لانا پڑے گا۔ آج میر بھائی اپنے کمرے میں بہت اہم فائلز دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ نہ ہم جمل کو وہاں بھیجیں۔ تیمور کی آنکھیں چمک اٹھی۔ بہترین، میر بھائی کے کمرے میں تو پھر بھی اجازت لے کر جاتا ہے، مگر جمل وہاں گئی تو میر بھائی کا پارا 7ویں آسمان پر ہوگا اور ہمیں ذرا لائیو ڈرامہ دیکھنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اٹھے اور جمل، دیکھو میرے میر بھائی اوپر اپنے کمرے میں فائلز دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ صرف تم ہی ان کے لیے کڑک چائے لے کر جاؤ۔ ہم نے جانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں چھاڑ دیا۔ تیمور نے جھوٹ بولتے ہوئے سنجیدہ شکل بنائی۔ جمل کی حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ اور مجھ سے چائے منگوائی ہے۔ انہوں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں کبھی ان کی نظر کے سامنے نہ آؤں، خاص طور پر ان کے کمرے کی طرف تو رخ بھی نہ کروں۔ ارے بھائی، کام کا پریشر ہے شاید۔ ہاشم نے فوراً بات سنبھالی۔ ابھی غصے میں ہیں، اگر چائے ٹائم پر نہ پہنچی تو وہ پورے گھر پر برس پڑیں گے۔ بناؤ چائے، فوراً اوپر جاؤ۔ جمل سخت تہذیب کا شکار تھی، لیکن نوکری سے جانے کے ڈر سے اس نے چائے بنائی۔ وہ چل قدموں سے اوپر کی منزل کی طرف بڑھی۔ اسے 1 مہینہ ہو گیا تھا یہاں رہتے ہوئے، لیکن اس نے کبھی میر شاہ کے کمرے کی دہلیز پار نہیں کی تھی۔ جمل نے ہمت جتا کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے ڈرتے ڈرتے ہینڈل گھمایا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، کمرے کی ترتیب دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ کمرہ کیا تھا؟ نظم و ضبط کی ایک جیتی جاگتی مثال۔ ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل پرفیکٹ تھی، جیسے کسی نے پیمانے سے ناپ کر رکھی ہو۔ میر شاہ سامنے میز پر جھکا ہوا تھا۔ لیپ ٹاپ کی روشنی اس کے سخت چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جمل نے خاموشی سے چائے کی ٹرے میز کے کونے پر رکھی اور میر شاہ سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانا تکیہ غصہ تھا جو جمل کو ہمیشہ پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی اور کاٹ دار تھی۔ وہ ہاشم اور تیمور نے کہا کہ آپ نے چائے منگوائی ہے، جمل نے مختصر جواب دیا اور فوراً واپس مڑنے لگی۔ میر شاہ نے قلم میز پر پٹکا، جس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میں نے کوئی چائے نہیں منگوائی اور میں نے تمہیں پہلے دن وارننگ دی تھی کہ میرے کمرے میں آنے کی ہمت مت کرنا، کیونکہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی، یا تو تم جان بوجھ کر اپنی حدیں بھول رہی ہو۔ جمل کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ اسے لگا کہ میر شاہ اسے جان بوجھ کر ذلیل کر رہا ہے۔ دیکھو مسٹر میر شاہ، میں اپنی خوشی سے آپ کے کمرے میں نہیں آئی، آپ کے بھائیوں نے کہا تو میں آ گئی۔ آپ کو نہیں پینی تو پھینک دیں، لیکن یوں بار بار مجھے میری حد یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حد بخوبی جانتی ہوں۔ میر شاہ کرسی سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کا قد جمل سے کہیں زیادہ تھا، جس کی وجہ سے جمل اسے دیکھنے کے لیے گردن اٹھانی پڑی۔ تمہاری حد اس کچن تک ہے جمل، یہ میرا پرسنل سپیس ہے، اسے مجھے سخت ناپسند ہے۔ کوئی غیر متعلقہ شخص میری چیزوں کو چھوئے یا یہاں قدم رکھے۔ غیر متعلقہ شخص، جمل نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ فکر نہ کریں، مجھے آپ کی ان مہنگی اور بے جان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہاں صرف اس لیے آئی ہوں کیونکہ مجھے اپنے باپ کا سہارا بننا ہے۔ جس دن میری ضرورت پوری ہوگی میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ میر شاہ کی آنکھوں میں
غصہ مزید بڑھ گیا۔ تو پھر ابھی اس سے اپنی عادتیں درست کر لو، یہ چائے اٹھاؤ یہاں سے اور دفع ہو جاؤ، مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی کوئی چائے نہیں چاہیے۔ جمل نے غصے سے ٹرے اٹھائی لیکن اس کی انگلی پیالے کے گرم کنارے سے چھوٹ گئی۔ وہ سسک اٹھی۔ میر شاہ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ اس نے کوئی ہمدردی نہیں دکھائی بلکہ بے رخی سے کھڑکی کی طرف مڑ گیا۔ باہر نکلو اور دروازہ بند کر دینا، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ جمل کی آنکھوں میں غصے کے آنسو تھے۔ وہ بغیر کچھ کہے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی اس نے دیکھا کہ ہاشم اور تیمور سیڑھیوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، لیکن جمل نے انہیں ایسی نظروں سے دیکھا کہ ان کے مذاق کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر جمل نے غصے سے اپنا بیگ بستر پر پٹکا۔ کتنا مغرور انسان ہے، اسے تو بات کرنے کا سلیقہ تک نہیں ہے، میں کیوں اس کے کمرے میں گئی؟ شنایا نے مجھے کہاں پھنسا دیا؟ وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی اور اپنے کپڑے نکال کر واپس رکھ رہی تھی۔ دوسری طرف میر شاہ نے اپنی فائل بند کر دی۔ اسے جمل کی کہی ہوئی باتیں ان کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ اسے غصہ اس بات پر تھا کہ ایک معمولی لڑکی نے اسے اتنی ہمت سے جواب کیسے دیا، لیکن اس کے دل میں جمل کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے وہ اب بھی وہی ملازمہ تھی جس نے اس کے اصولوں کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ کیا کر دیا؟ بات بننے کی جگہ بگڑ گئی۔ ہاشم نے سرد آہ بھر کر کہا۔ دونوں سیڑھیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ تیمور نے آہستہ سے ہاشم سے کہا، یار ہاشم، یہ تو سین فلاپ ہو گیا۔ میر بھائی تو پہلے سے زیادہ غصے میں آ گئے۔ جمل کا تو منہ ہی اترا ہوا تھا۔ ہاشم نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، لگتا ہے ان دونوں کے درمیان برف پگھلنے کی بجائے سخت ہو گئی ہے۔ میر بھائی کا غرور ٹوٹنا اتنا آسان نہیں۔ حویلی کی فضا اب پہلے سے زیادہ بوجھل ہو گئی تھی۔ میر شاہ کا تکبر اور جمل کی نفرت اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میر شاہ جو پہلے جمل کے صرف گھر کے فرنیچر کا ایک حصہ سمجھتا تھا، اسے غیر محسوس طریقے سے اس کی موجودگی کو نوٹ کرنے لگا تھا۔ یہ تبدیلی اتنی دبے پاؤں آئی تھی کہ خود میر شاہ کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا، لیکن ہاشم اور تیمور جیسے تیز نظر رکھنے والے آفتوں نے یہ چھپ نہ سکی۔ ہاشم اور تیمور نے اب باقاعدہ ایک پلان بنا لیا۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ میر شاہ کی توجہ جمل پر لانا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر جمل اس گھر سے چلی گئی تو حویلی پھر سے وہیں سے بے جان دفتر بن جائے گی جہاں صرف فائلز کی آوازیں آتی تھیں۔ میر شاہ ہمیشہ کی طرح سنجیدگی سے اخبار پڑھ رہا تھا کہ ہاشم نے میز پر کونے ٹیک کر بڑے پیار سے کہا، بھائی، آپ نے نوٹ کیا ہے آج کل کچن سے آنے والی خوشبوئیں اتنی بدل گئی ہیں کہ پہلے وہیں باسی آملیٹ ملتا تھا، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوں۔ میر شاہ نے اخبار کے پیچھے سے سرد نگاہ ڈالی۔ ہاشم، کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے، اس پر تقریر کرنے کے لیے نہیں، اپنا کام کرو۔ تیمور نے فوراً لقمہ پکڑا۔ ارے نہیں بھائی، ہاشم ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ اور صرف کھانا ہی نہیں، آپ نے دیکھا جمل کتنی سلیقے مند ہے، کل اس نے اپنے آپ کی وہ لائبریری والی کتاب ترتیب سے رکھی تھی جنہیں ہاتھ لگانے کی ہمت ہم میں سے کسی کی نہیں تھی۔ میر شاہ کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے یاد آیا کہ کل جب وہ اپنی ایک خاص کتاب ڈھونڈ رہا تھا تو وہ اسے وہیں ملی جہاں سے اسے ہونا چاہیے تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ صاف تھی۔ اس نے کچھ کہے بغیر کافی کا سپ لیا، لیکن اس کے ذہن کے ایک کونے میں جمل کا نام ضرور ابھرا۔ تیمور نے ہاشم کو آنکھ ماری۔ اگلی چال تیار تھی۔ اس نے جان بوجھ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ اوہ، میرے پیر میں شدید موچ آ گئی ہے۔ جمل، ذرا ادھر آئیے گا۔ جمل، جو کچن میں مصروف تھی، بدحواسی میں باہر آئی۔ کیا ہوا تیمور، تم ٹھیک تو ہو؟ تیمور نے صوفے پر لیٹ کر ایسی ایکٹنگ کی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ پتہ نہیں، شاید اسٹیج پر زیادہ جمپ کرنے کی وجہ سے۔ ذرا وہ سامنے والی میز سے پٹی لا دیں گی؟ جمل پٹی لینے کے لیے بڑھی تو میر شاہ وہیں بیٹھا اپنی فائل دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی جمل میز کے قریب پہنچی، ہاشم نے بڑی صفائی سے میر شاہ کی ایک اہم فائل نیچے گرا دی۔ اوہ جمل، پلیز وہ فائل اٹھا کر بھائی کو دے دو، میرا ہاتھ مصروف ہے۔ ہاشم نے جوس کا گلاس تھامے ہوئے کہا۔ جمل ہچکچائی، لیکن اسے فائل اٹھانی پڑی۔ جب وہ فائل میر شاہ کی طرف بڑھا رہی تھی تو میر شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ صبح کی دھوپ جمل کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کی آنکھوں کی معصومیت اور چہرے کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ میر شاہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی واقعی بہت محنت کر رہی ہے۔ شکریہ، میر شاہ نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ جمل کے لیے یہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ میر شاہ، اور شکریہ۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور تیمور کی پٹی کرنے لگی، جبکہ میر شاہ کی نظریں اب بھی اپنی فائل کے بجائے غیر محسوس طریقے سے جمل کے ہاتھ کی جنبش پر جمی ہوئی تھیں۔
رات کے وقت میر شاہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی میز پر پھولوں کا ایک چھوٹا سا گلدستہ رکھا تھا جس کی ہلکی سی خوشبو پورے کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ اس نے کبھی اپنے کمرے میں پھول نہیں رکھے تھے، لیکن آج اسے یہ ماحول برا نہیں لگا۔ اس نے سوچا کہ ضرور یہ ہاشم کی شرارت ہوگی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ہاشم کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس کا اپنا کمرہ کہاں ہے۔ یہ کام صرف جمل کا ہو سکتا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھا وہ ڈائری یاد کرنے لگا جو اس نے کچن میں دیکھی تھی۔ اسے جمل کی لکھی ہوئی وہ باتیں یاد آئیں جہاں اس نے اسے ہٹلر کہا تھا۔ پہلے اسے غصہ آیا، لیکن اب اسے ہنسی آ رہی تھی۔ ہٹلر! کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے اس سوچ پر غصہ آیا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ صرف ایک ملازمہ ہے، مجھے اس کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جتنا وہ اس کا خیال کو جھٹکاتا، جمل کا وہ معصوم چہرہ، اس کی خودداری اس کے سامنے آ جاتی۔ کچن کے باہر ہاشم اور تیمور تالیاں بجا رہے تھے۔ دیکھا، ہاشم بھائی نے اسے تھینک یو کہا، یہ ان تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ تیمور نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، ابھی تو شروعات ہے تیمور، اب ہم اسے بار بار بھائی کے سامنے لاتے رہیں گے۔ جب وہ اسے روز دیکھے گا تو اس کی محنت دیکھے گا تو اس کا پتھر دل موم بن ہی جائے گا۔ ہمیں بس یہ یقینی بنانا ہے کہ میر بھائی کو جمل کی عادت ہو جائے، ہاشم نے عزم سے کہا۔ تیمور نے مسکرا کر کہا، اور جمل کو بھی تو پتہ چلے کہ یہ ہٹلر اندر سے کتنا سافٹ ہے۔ بس اگلا سین تھوڑا اور دھماکے دار ہونا چاہیے۔ میر شاہ کی توجہ اب غیر محسوس طریقے سے جمل کی طرف مڑنے لگی تھی، اور جمل جو اب تک اس سے دور بھاگتی تھی، انجانے میں اس کی توجہ کا مرکز بنتی جا رہی تھی۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور اندر میر شاہ کے غصے کا طوفان اٹھنے کو تھا۔ وجہ بہت معمولی تھی، میر شاہ کے ایک نہایت اہم کاروباری فائل پر پانی کا ایک دھبا پڑا گیا تھا جو ٹیبل سے صفائی کے دوران غیر ارادی طور پر پڑا تھا۔ میر شاہ نے جب وہ فائل دیکھی تو اس کا پارہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے کچن کی طرف دھاڑتے ہوئے پکارا، جمل فوراً یہاں آؤ۔ جمل جو رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی، ہاتھ پوچھتی ہوئی گھبرائی ہوئی باہر آئی۔ جی کیا ہوا ہے؟ میر شاہ نے وہ فائل اس کے چہرے کے قریب لا کر لہرا کر غصے سے کہا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ تم کہاں ہاتھ مار رہی ہو؟ یہ ایک ڈیل کی فائل تھی، میری مہینوں کی محنت ہے۔ تم جیسی لڑکیوں کو بس کچن کے برتنوں تک ہی محدود رہنا چاہیے، تمہیں کیا پتہ کہ ان کاغذات کی قیمت کیا ہے؟ جمل کا چہرہ فک ہو گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، وہ غلطی سے ہاتھ لگ گیا ہوگا، لیکن میں نے جان بوجھ کر خاموش۔ میر شاہ نے اس کی بات کاٹ دی، اور تمہاری معذرت سے میرا نقصان پورا نہیں ہوگا۔ تم نے اپنی اوقات دکھا دی ہے، تم نے تو میرے سر میں درد کر دیا ہے۔ اگر تمہیں کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے تو یہاں سے دفعہ کیوں نہیں ہو جاتی؟ میری زندگی میں تمہاری مداخلت اب میری برداشت سے باہر ہو رہی ہے۔ میر شاہ اپنے بدلتے جذبات سے شب تھا، وہ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ لڑکی اس قدر کیوں اچھی لگنے لگی تھی۔ اسی لیے آج اسے اپنا سارا غبار اس طرح دل سے نکالنے کا ٹھان لیا تھا۔ یہ جملہ جمل کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا، اپنی اوقات اور دفعہ ہو جاؤ جیسے الفاظ کی روح کو زخمی کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ غصے کی چمک ابھری۔ ٹھیک ہے میر شاہ صاحب، جمل نے بلند اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آج آپ نے مجھے میری اوقات یاد دلا ہی دی ہے۔ میں ایک مزدور کی بیٹی ضرور ہوں، لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حویلی، آپ کا پیسہ آپ کی عزت نفس کو چلنے کا حق دیتا ہے، تو یاد رکھیے گا، عزت خدا دیتا ہے اور انسان نہیں۔ میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہی ہوں۔ میر شاہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، جاؤ، دیکھتا ہوں کہاں جاتی ہو، کون تمہیں اتنی سیلری دیتا ہے؟ جمل بغیر کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں بھاگی۔ اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنا پرانا بیگ نکالا اور اس میں اپنا سامان بھرنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن ارادہ پکا تھا۔ تیمور اور ہاشم جو برآمدے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے، بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ جمل، رکو، بھائی غصے میں ہے؟ ہاشم سے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں ہاشم، اب نہیں، جمل اب یہاں نہیں رہے گی۔ جس گھر میں میری عزت نہ ہو وہاں کا کھانا میرے لیے زہر ہے۔ اس نے بیگ کندھے پر ڈالا اور تیز قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ جمل جب اپنے گھر پہنچی تو رات گہری ہو چکی تھی۔ اس کے ابا جو ایک پرانی چارپائی پر بیٹھے ریڈیو سن رہے تھے، اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑے ہو گئے۔ جمل بیٹی، اس وقت سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ جمل ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ابا مجھے معاف کر دیں، میں نے سوچا تھا کہ آپ کا بوجھ بانٹوں گی، لیکن میں ہار گئی۔ میں اب کبھی اس حویلی میں نہیں جاؤں گی، وہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ اور ابا
ابا وہ ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس کے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی عزت سب سے بڑھ کر ہے، اگر وہاں تمہاری توہین ہوئی ہے تو اچھا کیا وہ چلی آئی، لیکن تم نے پڑھائی کا کہا تھا۔ نہیں ابا، جمل نے سختی سے کہا، میں اب پڑھوں گی بھی نہیں اور نہ ہی کوئی جاب کروں گی۔ مجھے ایسی تعلیم نہیں چاہیے جو مجھے دوسروں کے سامنے جھکنا سکھائے۔ میں گھر پر بیٹھوں گی، بس آپ کی خدمت کروں گی۔ حویلی میں اب قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ میر شاہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا ذہن کام بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بار بار جمل کے وہ آخری الفاظ یاد آ رہے تھے کہ اچانک دروازے پر زور سے کھلا۔ ہاشم اور تیمور اندر داخل ہوئے۔ تیمور کے چہرے پر وہ ہمیشہ والی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ غصہ تھا۔ بھائی، آج آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے پاس صرف دماغ ہے، دل کا نام کا کوئی چیز نہیں، تیمور نے ٹھیک کے لہجے میں کہا۔ میر شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تیمور، تم اپنی حد پار کر رہے ہو۔ حد تو آپ نے پار کی ہے بھائی، ہاشم نے آگے بڑھ کر کہا۔ وہ لڑکی اپنی غربت سے لڑ کر یہاں آئی تھی، اس نے ہمارے گھر کو گھر بنایا، ہمیں بھائیوں کی طرح پیار دیا اور آپ نے اسے اوقات یاد دلا دی۔ یاد رکھیے بھائی، اگر جمل اس گھر میں نہیں ہے تو ہم بھی یہاں نہیں رکیں گے۔ ہمیں ایسی پروفیشن اور ایسی دولت نہیں چاہیے جس میں انسانیت نہ ہو۔ میر شاہ کے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی جو اس کے سامنے اونچا بولنے سے ڈرتے تھے، آج اس لڑکی کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے۔ اس پہ پہلی بار احساس ہوا کہ جمل نے ان سب کی زندگیوں میں کتنا گہرا اثر چھوڑا ہے۔ وہ چلی گئی ہے، میر شاہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تو اسے واپس لائیں۔ تیمور نے عزم سے کہا، اور اس بار وہ ملازمہ بن کر نہیں آئے گی، بلکہ ہم اسے اس کے گھر کی بہو بنا کر لائیں گے۔ آپ کو اس سے نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ وہی اس کے گھر کی عزت بننے کے لائق ہے۔ میر شاہ کی انا اب خاک میں مل رہی تھی۔ اسے جمل کی وہ خوددار آنکھیں یاد آئیں اور اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کے بغیر ادھورا ہو چکا ہے۔ 2 سال بعد 2 سال کا طویل عرصہ بیت چکا تھا، لیکن حویلی کے دور دیوار آج بھی جمل کی کمی کا رونا رو رہے تھے۔ میر شاہ کی خاموشی اب سنگین ہو چکی تھی، مگر اس کے اندر پچھتاوے کی آگ دہک رہی تھی۔ ہاشم اور تیمور کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ جب میر شاہ نے خود کو مکمل طور پر جھکا دینے کا فیصلہ کیا، میر شاہ اکیلا جمل کے ابا کے گھر پہنچا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میر شاہ صاحب، آپ یہاں؟ جمل کے ابا نے تلخی سے پوچھا۔ میر شاہ نے سر جھکا لیا۔ میں اپنی انا کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ جمل کے بغیر یہ 2 سال زندگی نہیں، سزا ہے۔ میں اسے اس کے مقام اور عزت کے ساتھ واپس لینے آیا ہوں۔ میر شاہ نے پہلی بار اپنی نظریں جھکا کر کہا۔ جمل کچن کے پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جب اس کے ابا نے اسے بلایا تو وہ غصے سے بھرپور نظروں کے لیے باہر آئی۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی، یہ وہی شخص ہے جس نے میری اوقات پوچھی تھی، وہ چیخی۔ لیکن جب اس کے ابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنی ڈھلتی عمر اور اس کی حفاظت کا واسطہ دیا تو جمل ٹوٹ گئی۔ اس نے صرف اپنے باپ کی خاطر نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جب میر شاہ جمل کو لے کر حویلی پہنچا تو ہاشم اور تیمور کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ بھائی، بھابھی آ گئیں، آخر کار ہمارا ہٹلر بھائی انسان بن ہی گیا، تیمور نے چہکتے ہوئے کہا۔ مگر جمل خاموشی سے پیر پٹکتی اور اوپر کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میر شاہ نے دروازہ بند کیا تو جمل اس پر برس پڑی۔ آپ کو کیا لگا نکاح کر لینے سے آپ کو معاف کر دوں گی؟ میں نے یہ سب صرف اپنے ابا کی خاطر کیا ہے، ورنہ میں آج بھی آپ کے نام سے نفرت کرتی ہوں۔ اس نے میر شاہ کو زور سے جھڑک دیا۔ میر شاہ خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا ٹھکاؤ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جمل کے قریب آنے لگا۔ جمل پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ وہ بیڈ پر سے جا لگی۔ میر شاہ اسے کندھوں سے پکڑ کر نرمی مگر مضبوطی سے بیڈ پر بیٹھا دیا اور خود سے اس کے سامنے جھک گیا۔ تمہاری نفرت سر آنکھوں پر جمل، لیکن میری ضعف کا کیا؟ میر شاہ نے سرگوشی کی۔ اس نے جھک کر جمل کی پیشانی پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ دیا۔ جمل کا سانس جیسے رک گیا۔ میر شاہ کی گرم سانسیں اب اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ اسے اپنے خسار میں لیے بیڈ پر اس کے اوپر تھوڑا سا جھک گیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ جمل کی دھڑکنیں اس کے سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں۔ میر شاہ کی نظریں جمل کی آنکھوں میں جمی تھیں، جہاں غصہ اب دھیرے دھیرے پگھل کر کسی انجانے احساس میں بدل رہا تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہروں پر ٹکرا رہی تھیں۔ میر شاہ نے اس کے گال کو چھوا تو جمل نے بے اختیار اپنی آنکھیں بوند لیں۔ نفرت اور انا کی دیوار اس کے لمحے غربت میں ریت کی ڈھیر کی طرح ڈھیر ہو رہی تھی۔ نفرت اور انا کی دیوار ایک لمحے کی غربت میں ریت کی ڈھیر کی طرح ڈھیر ہو رہی تھی۔ میر شاہ نے جب
جمل کی آنکھوں میں جھانکنا چاہا تو وہاں اپنے لیے چھپی تڑپ صاف دکھائی دی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے خضار کو مزید تنگ کیا اور جھک کر جمل کے لرزتے ہوئے لبوں پر اپنا پہلا وہلانہ بوسہ ثبت کر دیا۔ جمل کا پورا وجود جیسے بجلی کی کڑک کی زور میں آ گیا ہو۔ اس نے بے اختیار میر شاہ کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ضرب لگائی، لیکن میر شاہ آج پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں بلکہ سب کچھ مٹانے کے لیے قریب آیا تھا۔ اس کی گرفت جمل کی کلائیوں پر مزید مضبوط ہو گئی، یہاں تک کہ جمل کی مزاحمت دم توڑنے لگی اور اس کے ہاتھ میر شاہ کے قمیص کو مٹھیوں میں بھینچ کر رہ گئے۔ میر شاہ نے اپنا چہرہ جمل کے کان کے قریب کیا، جہاں اس کی گرم اور بے ترتیب سانسیں جمل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگا جمل کہ ان 2 سالوں میں صرف تم تڑپتی ہو؟ میر شاہ کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور درد تھا جو جمل نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد یہ حویلی میرے لیے قید خانہ بن گئی تھی۔ میں نے خود کو کام میں دفن کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر فائل میں، ہر آئینے میں تمہارا ہی چہرہ نظر آتا تھا۔ مجھے معاف کر دو جمل، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید اپنی جان سے بھی زیادہ۔ جمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میر شاہ نے نہایت نرمی سے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے اور پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، چاہے تم مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرو۔ میں اپنی محبت سے تمہاری ہر تلخی کو ختم کر دوں گا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں ضم ہو رہی تھیں اور کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے دلوں کی تیز ہوتی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ جمل کا غصہ، اس کی نفرت اور اس کی اناا میر شاہ کی اس ویلہانہ محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو میر شاہ کے خضار میں سونپ دیا، جہاں اب صرف سکون، اپنائیت اور بے انتہا محبت تھی۔